السلام علیکم۔ ایکچولی میں آج کل کافی مصروف تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے بات نہ ہو سکی۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں ابرار صاحب، وہ بار بار جو آج کل یہ کشمالہ طارق کا واقعہ ہوا ہے، جو اس کے بیٹے نے ایکسیڈنٹ کوئی کیا ہے، اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ میں بات کروں، اور انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھی سینڈ کی۔ وہ شاید کوئی ٹی وی کے اینکر ہیں جو بڑے جذباتی انداز میں اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی، کسی حد تک وہ باتیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ان سے مختلف ہے۔ مختلف اس لیے ہے کہ انہوں نے جتنی بھی بات کی وہ ساری بات اسی پہ انہوں نے فوکس رکھا کہ وہ کشمالہ طارق جو ہے وہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں، وہ بڑے رچ لوگ ہیں اور بڑے کوئی پاورفل ہیں، تو جس کی وجہ سے انصاف پاکستان میں نہیں ہوگا۔ حالانکہ میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ مختلف اس لیے ہے کہ میں نے پاکستان کے سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے سسٹم سے جو بھی ٹکرایا وہ کوئی بڑا طاقتور تھا اور وہاں کے سسٹم نے اسے چھوڑ دیا ہے، پولیس کرپٹ تھی اور اس قسم کے، یا ہماری جوڈیشری کرپٹ ہے، اس قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے ایلیگیشن لوگ لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں کوئی 100% ٹھیک نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر کرپشن ہے، لیکن اگر آپ یہی کہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن ہے اور پاکستان کے تمام پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کرپٹ ہے یا تمام جوڈیشری ہی کرپٹ ہے اور وہ کوئی ان وڈیروں سے یا اس قسم کے کوئی پیسے والے لوگوں سے ڈرتی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے پولیس آفیسرز ہیں وہ جو بہت زیادہ آنیسٹ ہیں اور ڈیڈ آنیسٹ ہیں، اور بہت سارے ایسے ججز ہیں جن میں میجورٹی، میں یہ نہیں کہتا کہ منورٹی، میجورٹی جو ہے وہ انتہائی آنیسٹ ہیں۔ اور یہ ایک بڑی عجیب قسم کی لیم ایکسکیوزز ہیں وہاں پہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے، کیونکہ میں خود لا کی پریکٹس کرتا رہا ہوں اور کرمنل لا کی پریکٹس کرتا رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا اس قسم کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی شروع کر دیتی ہے۔ پولیس کارروائی کرنا شروع کرتی ہے، اور جب وہ پولیس کارروائی کرنا شروع کرتی ہے تو کیس کے اندر ایک مدعی ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ گواہان ہوتے ہیں۔ مسئلہ وہاں پہ بنتا ہے کہ جب وہ کیس پرسو کیا جاتا ہے تو جیسے جیسے وہ کیس آگے چلتا ہے تو اس میں سے وہ جو مدعی ہوتا ہے اور جو گواہان ہوتے ہیں وہ دونوں جو ہے وہ سلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی گواہ سلپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ مدعی جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کیس جو ہوتا ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اب جب وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا تو اس مدعی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہے ہو، تمہیں اس کیس کو آگے لے کے چلنا چاہیے، تو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ سسٹم پہ ڈال دیتا ہے، سارا ملبہ پولیس پہ ڈال دیتا ہے، سارا ملبہ جو ہے وہ جوڈیشری پہ ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں جوڈیشری اور پولیس آفیسرز کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جب آپ خود ہی سٹینڈ نہیں کرتے تو پھر وہ کیس کیسے آگے چل سکیں گے؟ اور میں نے تو کیونکہ اس ملک کے سسٹم کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس لیے مجھے بہت اندازہ ہے کہ اس سسٹم کے دانتوں کے نیچے کوئی آ جائے، وہ جتنا بھی بڑا وڈیرا ہو، اگر مدعی سٹینڈ کر جائے اور اس کے گواہان سٹینڈ کر جائیں تو وہ اپنے جان چھڑا ہی نہیں سکتی۔ یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ وہ فلاں بڑے پیسے والے ہیں، فلاں بڑا وہ طاقتور ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ میں بڑے تعلق ہیں، ان کے فوج میں بڑے تعلق ہیں۔ یہ کوئی بالکل بات ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی پرسنل ایگزامپل دے سکتا ہوں۔ یہ بہت سارے لوگ جو ابھی ہم لوگوں کو جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو میں کیونکہ پرسنل ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس سسٹم کے ساتھ ہماری کیونکہ ڈیلنگ بہت پرانی ہے۔ ہم اس سسٹم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں 1974 سے، اور جو لوگ ابھی جانتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ شاید ان کے بچے بڑے افسر بن گئے ہیں اور وہ اور اس طرح کی مختلف کی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یا ان کے بڑی تعلق کے اوپر۔ لیکن 1974 سے پہلے تو یہ پوزیشن نہیں تھی۔ 1974 سے پہلے تو یہ پوزیشن تھی کہ ہماری فیملی جو ہے وہ ایک ٹپیکل ذمہ دار فیملی تھی، اور 1974 میں
میرے جب تایا جی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہمارے اپوننٹس تھے وہ بہت طاقتور تھے، ان کے بچے 2 تھے، وہ آرمی میں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے، تو لیکن جب ایک بندہ آگے سے سٹینڈ لے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری یہ جو سو کارڈ چودھرا ہے، کیونکہ میں منڈی بہت دن سے میرا تعلق ہے، تو یہ جو سو کارڈ چودھرا تھی وہاں کی، وہ ساری بھی جو تھی وہ بھی ان کی حامی تھی۔ مثلا ایک ہوتا ہے نا کہ چلو گورنمنٹ کا بندہ جو ہے، جو ایم پی اے یا ایم این اے جیتا ہوا ہے، وہ ان کا حامی ہو، اور دوسری اپوزیشن جو ہے وہ دوسری پارٹی کی حامی ہو، لیکن ہمارے کیس میں تو اس طرح تھا کہ وہ دونوں ہی ان کے حامی تھے۔ لیکن وہاں پہ پھر ڈیسائیڈ کیا گیا، اس وقت ہماری فیملی میں حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک مرد رہ گیا تھا اور باقی سارے بچے اور عورتیں تھیں، لیکن وہ مرد سٹینڈ لے گیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا جو ہے قتل وہ معاف نہیں کر، اور قانونی جنگ اس نے لڑی، اور جب قانونی اس نے جنگ لڑی تو حالانکہ اس وقت فوجی دور تھا، لیکن ہر محاذ پہ ان لوگوں کو اس نے شکست دے دی۔ شکست کس لیے دے دی کہ وہ سٹینڈ کرتا تھا خود، اس کے ساتھ جتنی فیملی تھی، یعنی ہمارا اس میں کیس میں جو مدعی تھا اور جو گواہان تھے وہ میرے تایا ابو کے دوست تھے، لیکن وہ سٹینڈ کرتے تھے اور انہوں نے سٹینڈ کیا۔ کوئی آتا تھا یا نہیں آتا تھا کسی انکوائری کے اوپر، وہ تمام لوگ جو تھے وہ انکوائری کے اوپر پہنچ جاتے تھے۔ تو جب سٹینڈ لے گئے تو اس کیس میں بالکل سزائے موت ہوئی، حالانکہ ہمیں ابھی ہمارے تایا جی کی برسی نہیں ہوئی تھی، تو میرے والد صاحب کو کہا گیا کہ وہ جی جو یہ ٹپکل چودھرا ہوتی ہے، یہ اکٹھے ہو کے سارے آ جاتے ہیں، کوئی 300-400 بندہ اکٹھا ہو کے ہمارے گاؤں میں آیا، یہ جتنے لوگ تھے جن کے بچے آپ ہمارے آگے بڑے دوست ہیں، ان کے ساروں کے کہیں کسی کا باپ تھا، کسی کا دادا تھا اس پریوں کے اندر، تو وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تھے۔ اور جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، جی دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بچوں کا معاملہ ہے، تم ایک مرد فیملی میں رہ گئے ہو تو تم اس طرح کرو گے، یہ بندے بڑے سورسفل ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑا پیسہ ہے لیکن جب ایک بندہ آگے سے ریفیوز کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے فائٹ کرنا ہے، میں نے قانونی جنگ لڑنی ہی لڑنی، تو قانونی جنگ لڑی گئی۔ اور جب قانونی جنگ لڑی گئی تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اس کیس کے مدعی اور اس کے گواہان کا تھا کہ وہ وہاں پہ آتے تھے، اور ہر جگہ مثلا ایک دفعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے جب انویسٹیگیشن چینج کروا لی کرائم برانچ میں، جب کرائم برانچ میں انویسٹیگیشن چینج کروائی گئی تو میرے والد صاحب کو یہی گاؤں کے اندر کسی نے کہا کہ وہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ تو اپروچ ہو گئے، تو آپ جائیے ان سے ملیے۔ تو میرے والد صاحب کے بقول کہ میں جب ان ڈی ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے کسی کا انتظار ہی نہیں کیا، کہتے ہیں میں اکیلے ہی چلا گیا، ایک میرے ساتھ ملازم تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو اندر ایک افسر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو سلام کر کے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کل آپ نے ہمیں اس طرح میرا بھائی قتل ہوا ہے اور اس کی پیشی کے سلسلے میں بلایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ کل آئیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ میرے اندر یہ بھی تھا کہ یہ ڈی ایس پی صاحب اپروچ ہو گئے ہیں اور یہ میری بات بھی نہیں سن رہے۔ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، تو باہر نکل کے جب میں باہر نکلا تو ان کا ریڈر ادھر پھر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ینگ مین کیا بات ہے، پریشان ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اس طرح کی بات سنی ہے، تو اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ یہ ڈی ایس پی اپروچ نہیں ہوتا، یہ کل تم مانا، تم اپنا موقف ان کے سامنے رکھنا، تو پھر کل ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اپروچ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو دوسرے دن والد صاحب کہتی ہیں کہ میں ادھر تھا، میرے ساتھ وہی میرے جو عزیز و اقارب تھے، 3-4 جو اس مقدمے کے گواہ تھے وہ تھے، اور ہم لوگوں نے اپنی بات رکھی اس کے سامنے، اور ادھر سے ساری اس نے کہا جو آج منی بہودین میں، خیر ابھی تو ہمارے ان لوگوں سے اچھے تعلق ہیں لوگوں سے، اس وقت ان کے ساروں کے باپ دادے ادھر پہنچے ہوئے تھے، اور وہ سارے کوئی اس میں کرنل تھا، کوئی یہاں کا ایم ایل اے تھا، کوئی یہ تھا کوئی وہ تھا، وہ ساری اس کے کہتے ہیں اس وقت کی ساری جو ایک ٹپیکل چودھرا تھی نا وہ ساری تھی ان کی طرف سے۔ اور جیسے ہی بات شروع ہوتی ہے، بات وہ دونوں پارٹیوں کی سن کے، تو ڈی ایس پی صاحب جو تھے انہوں نے میز کے اوپر زور سے ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کے ساتھ ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم نے ایک ناحق قتل کیا ہے اور اوپر سے میرے سامنے آ کے ڈرامہ کر رہے ہو سارے لوگ، اور انہوں نے ان کو گنہگار لکھ دیا۔ ساری اپروچ کے باوجود
آرمی کے پریشر کے باوجود انہوں نے ان کو گناہگار لکھ دی. اور وہ جو ڈی ایس پی صاحب تھے وہ یہ جماعت اسلامی کے حافظ سلمان بٹ جو ہیں ان کے والد صاحب تھے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے بات سننے کے بعد انہوں نے ان کے سارے پریشر کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو گناہگار کر دی. یہ کہنا کہ سارا سسٹم کرپٹ ہے اور دوسرے بہت طاقتور ہیں، یہ تو میں نے آپ کو پرسنل ایک واقعہ سنایا ہے جو ہماری فیملی میں اور باقی بھی سارا ہمارا گاؤں جانتا ہے کہ یہ چیزیں کہ سارا جی سسٹم کرپٹ ہے، ہر بندہ کرپٹ ہے، سارے ان کے ساتھ مل جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ نامہ نگار اور اس قسم کے جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یہ بڑے جوش خطابت میں، اگر میں کہتا ہوں، میں نے آگے بھی مختلف کیسوں میں یہ بات کرتا رہا ہوں جو ہمارے پریویس پاسٹ میں کیس ہوئے ہیں، ان میں بھی میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ مدعی اور گواہوں کا سٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ سٹینڈ لے جائیں، کوئی بندہ جو ہے وہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے اس سے جان چھڑا ہی نہیں سکتا. یہ تو سسٹم جو ہے یہ تو ناک کے ساتھ بندے کی لکیریں نکلوا دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ خود اس سسٹم سے بھاگتے ہیں یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی نیگیٹو ہی نکلتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. باقی اگر ان بچوں کے وہ 4 بیچارے بچے جو جن کی فات ہوئی ہے وہ اگر ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس پہ سٹینڈ لے جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کشمالات آ رہا ہے کہ اس کا ہسبینڈ یا اس کا جو بیٹا ہے وہ اس سسٹم سے اتنی آسانی سے بچ سکے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی. ہر بندہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، کچھ میرا پوائنٹ آف ویو یہ اس طرح کا ہی ہے. تو باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو جی، اللہ حافظ.